میں بھی آسما شرازی، سینئر اینکر پرسن فراز نیوز۔ آسما، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، بہت ہی اہم پیش رفت ہے یہ، اس پیش رفت کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ 3 سال کی توسیع مل گئی ہے آرمی چیف کو۔ جی بالکل، یہ خبریں تو اسلام آباد میں کافی دنوں سے گردش کر رہی تھیں اور یہ ایک بہت انتظار بھی تھا اس خبر کا اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ ایکسٹینشن ملے گی، لیکن 3 سال کے لیے ظاہر ہے کہ اب دی گئی ہے۔ بہت سارے افواہوں نے دم توڑ دیا ہے، کچھ لوگ کہتے تھے 1 سال کے لیے، کچھ 3 سال کی فل ٹرم کے لیے کہہ رہے تھے۔ اس سے پہلے جنرل کیانی صاحب کو 3 سال کی ٹرم ملی تھی اور یہ دوسرے آرمی چیف ہیں جن کو 3 سال کی ٹرم ملی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو نوٹیفیکیشن آیا اس میں تو ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن کے مطابق اس فیصلے کو جاری کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے یا کیا گیا ہے کہ آرمی چیف کی جو ٹینیور ہے اس پہ 3 سال کی توسیع کی جائے۔ بہت دنوں سے یہ بات لکھی بولی جا رہی تھی کہ جس طرح سے پاکستان کی فوج پالیسی اور پاکستان کی دیگر پالیسیز ہیں اس میں تسلسل جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، اور اسی تسلسل کی وجہ سے پرائم منسٹر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب 2022 تک ٹینیور ہوگا، جبکہ 2023 میں جو ہے وہ سیاسی پاکستان کے اندر انتخابات ہوں گے۔ تو ایک اچھا کمبینیشن جو ہے وہ آلریڈی وزیر اعظم کا اور آرمی چیف کا آلریڈی موجود ہے، دونوں کے درمیان بہت ہم آہنگی ہے، دونوں بہت مل جل کے فیصلے کر رہے ہیں، اور تاریخ کی میرا خیال ہے یہ پہلی حکومت اور پہلی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے بیچ سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی بھی کسی بھی سیاسی حکومت اور کسی بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چیف ہیں ان کے بیچ میں اس طرح کے تعلقات نہیں رہے جتنے کہ جناب باجوہ صاحب کے اور وزیر اعظم پاکستان کے، اور نہ صرف ان کے بلکہ اداروں کے آپس میں ہے۔ تو یہ ایک اچھا، اس کو ایک اچھے طریقے سے بھی لینا چاہیے پازیٹیو انداز میں کہ اگلے 3 سال میں جو پالیسیز ابھی شروع کی گئی ہیں اس کا تسلسل رہے گا، خاص کر کے ہمارے جو بیرونی محاذ ہے اس کے اوپر، جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کے اوپر، اور افغانستان کے اندر امن اگر ہم دیکھیں تو اس کے پیرائے کے اندر جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے۔ ظاہر ہے کہ جب امریکہ کا دورہ تھا اس دوران آرمی چیف بھی وہاں پہ موجود تھے، ایک یہ بات ضرور جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگی یہ کہنی کہ اس بات کی اہمیت کو محسوس کیا گیا ہوگا کہ اگر خطے کے اندر امن اور دیرپا پالیسیاں چاہیے تو اس کے لیے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کا کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ بہت ضروری ہوگی، اور وزیر اعظم تو بہت اس معاملے کے اندر جس طرح کی ان کی ایک آئیڈیل باجوہ صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو اطلاعات ہیں اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگلے چند سال بھی کم از کم 3 سال جو ہے وہ پاک فوج اور پاکستان کے جو باقی ادارے ہیں، ریاستی حکومتی ادارے، وہ سب ایک سطح پہ ہوں گے، اور یہ ایک صفحہ بہت ضروری ہے اس وقت جو صورتحال ہے خطے کے لیے، اس کے لیے بھی، اور معاشی جو استحکام ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہوگا، کیونکہ سلامتی اور امن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہماری معیشت بھی۔ تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ بہت ایکسپیکٹڈ تھا، اس کا بہت امکان تھا، یہ ایسی خبر ہے جس میں چونکایا نہیں ہے، اور یہ بہت انتظار کے بعد یہ ضرور ملی ہے، کیونکہ سننے میں یہی آ رہا تھا کہ شاید کچھ عرصے کے بعد اس کا جو اناؤنسمنٹ کیا جائے گا، لیکن جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اور خاص کر کے ہندوستان جو ہمارے اوپر ایک طرح سے جارحانہ اقدامات پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، آئے دن ایل او سی کی جو سچویشن ہے اس کے پیش نظر یہ فیصلہ پہلے اناؤنس کیا گیا ہے۔ اچھی بات ہے، بہت دیر کے بعد یہ دیر آئے درست آئے سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ وقت پہ آ گیا تاکہ اب ایک ہم آہنگی کے ساتھ جو مزید پالیسیز ہیں ان کی کنٹینیوٹی جاری ہے۔ آسما، آپ نے جس طرح سے یہ بات کی کہ جو دورہ امریکہ بھی ہوا وہاں پر اس کا ایک امپیکٹ ہمیں وہاں پر بھی نظر آیا، جب پہلی بار جس بات کا تذکرہ بار بار کیا جاتا تھا یا جس پر ایک کچھ ابہام دکھایا جاتا تھا وہ یہ کہ ملٹری اور جو ہماری سول حکومت ہے وہ ایک پیج پر نہیں نظر آتی تھی، جو اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، اور شاید جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ بھی ہوگا یا پھر جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں یا ہمارے کشمیر کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پر ہی انٹرنل اس کا امپیکٹ ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ بھی ہوگا؟ دیکھیے، انٹرنل تو ظاہر ہے کہ ہوگا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو ایک حکومت اپنا نظریہ لے کے چل رہی ہے اس پہ پوری بیکنگ ادارے کی یا ملٹری کی پاکستان کی رہی ہے، اور ہمیشہ سے پاکستان کے اس ادارے کا کردار رہا ہے سیاست کے اندر۔ ہم اگر یہ کہیں کہ اس وقت سیاسی استحکام کی بات ہو رہی ہے تو نیچرلی اگلے کچھ عرصے میں سیاسی استحکام بھی نظر آئے گا ہمیں۔
PTI गवर्नमेंट को। अलबत्ता जाहिर है कि जो मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जो इकोनॉमी है इसको दुरुस्त करने के लिए ही इकदाम उठाने पड़ेंगे। और जो इस वक्त रीजनल सिचुएशन है, जिस तरह से हिंदुस्तान ने आज ही आबी जारियत का आगाज किया है, पानी जिस तरह छोड़ा है, अगर खुदा न खास्ता सैलाब आ जाता है तो इस वक्त हमारी मईशत तो बहुत ही कम इशारियों के ऊपर खड़ी हुई है, उसको नुकसान पहुंचेगा, धचका लगेगा। तो उसको अगर देखा जाए तो उस तनाजुर में किसी किस्म की अंदरूनी जो एक तसल है जो कि हमें नजर आती रही है माजी के अंदर, वो पाकिस्तान की हुकूमत रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये दो जो चीजें हैं ये इदारों के हद तक ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि कॉन्टिन्यूटी और तसलसल को आगे बढ़ाएंगी। अब रह गई मईशत की बात और जो पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी है, उस इंस्टेबिलिटी, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जरूर मौजूद है और माशी इंस्टेबिलिटी भी मौजूद है और ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी हैं। मैं नहीं समझती कि सियासी तौर पे मिलिट्री को कोई किरदार अदा करना है, अलबत्ता हुकूमत को अपना जरूर किरदार अदा करना पड़ेगा और अगले चंद अरसे के दौरान ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए कि वो किस तरह से माशी एतबार से चीजों को बरकरार रखते हैं, बेहतर बनाने की तरफ लेके जाते हैं। अभी तक कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही कि माशी महाज के ऊपर जो है वो कोई कामयाबी मिली हो या मिलने का आइंदा चंद अरसे में इम्कान हो। लिहाजा ये एक उम्मीद तो की जा सकती है कि अगर हर तरह की स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो ये स्टेबिलिटी भी पाकिस्तान को मिल जाएगी, लेकिन इसका ताल्लुक अवाम के साथ है। तो अवाम को उस एक सफ़े पे लाने के लिए अवाम के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा और ये सियासी हुकूमत को करना है। जाहिर है कि उनको अगर सपोर्ट हासिल है पीछे से किसी किस्म का, हर तरह की सपोर्ट अगर हासिल है तो फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट और ज्यादा मजबूत हो जाती है कि वो फैसले करे ऐसे जो कि अवाम के मफाद में है। तो क्या अवाम के मफाद में मईशत की बेहतरी हुकूमत कर पाएगी? क्या गवर्नेंस बेहतर हो पाएगी? क्या पंजाब जो कि 65% का सूबा है और जो उसकी गवर्नेंस का आलम है, क्या वो दुरुस्त हो पाएगा? क्या पाकिस्तान की मईशत असल अशारियों पे खड़ी हो पाएगी? क्या पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो दे पाएगी? ये असल हुकूमत के चैलेंजेस हैं। तो अब ये इस तरह जाहिर जो फैसला हुआ है तसलसल का फैसला है, तो ये हर तरह के तसलसल का फैसला होगा। हुकूमत करप्शन के खिलाफ अगर इकदाम कर रही है ये उसमें भी तसलसल का फैसला होगा और अगर सियासतदानों को या अपनी अपोजिशन जो कह रही है कि उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं तो उनके लिए भी एक अहम फैसला होगा कि कॉन्टिन्यूटी वहां पे भी रहती है। इसी तरह से जो दीगर चीजें हैं, फॉरेन पॉलिसी खास करके मेरे नजदीक तो जनाब बाजवा की मजीद जो 3 साल की टेन्योर है वो फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, खास करके अफगानिस्तान में अमन के हवाले से और खास करके कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसको डील करने के हवाले से ये फैसला बर वक्त है और अहम भी है। बिल्कुल, आसमा हमारे साथ मौजूद हैं और तज्जिया हमने आपका सुना। रहीमुल्लाह यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह साहब। इस फैसले की टाइमिंग को आप कैसा देखते हैं, क्योंकि हमने तफसील से इस पर बात की है कि इंटरनल सिचुएशन, बॉर्डर की सिचुएशन जिसकी कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि ये फैसला होना था।